نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے میت کو غسل دینے کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں میت کو غسل دینا ایک ایسا ناپسندیدہ عمل سمجھا جانے لگا ہے کہ جس سے ہر کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ میت کو غسل کرا دیں، غسل دے دیں، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر اس کام سے یعنی میت کے غسل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ محلے یا بستی میں کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میت کو غسل دیتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انہی کی تلاش کی جاتی ہے، انہی کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں تو میت کو غسل دیتے ہیں۔ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو بڑی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز، آج ہم میت کو غسل دینے سے بچتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری۔ ہمارے لیے میت کو غسل دینے کی فضیلت نہیں معلوم، ہمارے لیے اس کا ثواب نہیں معلوم، اس لیے ہم میت کو غسل دینے سے بچتے ہیں۔ سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ میت کے اہل خانہ، گھر والے ہی غسل دیں، جس نے ان کے لیے سب کچھ کیا، پالا پرورش کیا، پڑھایا لکھایا، ہنر سکھایا، دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھایا اور سب کچھ اپنے پیچھے ان کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، تو ان کے لیے یہ چاہیے کہ یہ اس کی آخری خدمت ہے، وہ خود اس کو انجام دیں، کسی اور کے لیے نہ تلاشیں، خود ہی یہ کام کریں کہ میت کے لیے غسل کرائیں۔ اگر ان کو پتہ نہیں ہے، غسل دینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے کہ تو کسی ایسے شخص کو بلا لیں کہ وہ کھڑے ہو کر وہاں بتاتا رہے اور اہل خانہ میت کے گھر والے میت کے لیے غسل کراتے رہیں۔ میت کو غسل کرانے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی سب سے بڑی اور اہم عبادت حج ہے، جس میں انسان کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، محنت اور مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور پابندیوں کا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے۔ پیسہ اس لیے خرچ کرنا پڑتا ہے کہ وہاں آنا جانا اور رہنا یہ سب پیسے کے خرچ ہیں۔ وہاں رہنے کے بعد محنت کے کام یہ ہیں: خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، شیطان کو کنکری مارنا، عرفات میں قیام کرنا، منی مزدلفہ میں جانا، تو یہ سارے محنت والے کام ہیں۔ پابندی یہ ہے کہ آپ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بالوں میں کنگھا نہیں کر سکتے، بند جوتا یا چپل نہیں پہن سکتے۔ جب ان ساری پابندیوں کا انسان لحاظ رکھتا ہے اور اس کے اوپر سب سے بڑا اہم خلوص اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں سے ایسا پاک صاف فرما دیتا ہے جیسا وہ اس دن تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ حج کرنے کا اجر اور ثواب ہے۔ اب میت کے غسل دینے کا کتنا اجر و ثواب ہے، یا یہاں جو حج کی ایک مثال دی ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک کو حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ فتاوی عالمگیری میں بھی اس حدیث پاک کو لکھا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، اس پر خوشبو لگایا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے اندر اگر کوئی عیب دیکھا تو اس کی پردہ پوشی کی، لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گناہوں سے ایسا پاک صاف فرما دیتا ہے کہ جیسا وہ اس دن تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی حج کی فضیلت جتنی ہے اتنی ہی فضیلت میت کو غسل کرانے کی ہے۔ حج کرنے سے انسان ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ویسا ہی میت کو غسل دینے سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حج کا جو ارکان ہے وہ اپنی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی میت کو غسل کرا دے
تو وہ اس کے اوپر سے حج کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اپنی جگہ ہے، مگر فضیلت اس کی میت کو غسل دینے کی وہی ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی اور اس کے اندر کوئی عیب دیکھا وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے گناہوں سے ایسا ہی پاک صاف فرما دیتا ہے کہ جیسا وہ اس دن تھا جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو اگر ہمارے لیے ایسا کوئی موقع دستیاب ہو، ایسا موقع ملے کہ کسی میت کو غسل دینے کا وقت آئے، تو ہمارے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اپنی سعادت مندی سمجھ کر اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ اور سب سے پہلے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ خود اپنے عزیز کا، اپنے والد کا، مرحوم کا، جو بھی گھر میں انتقال کیا ہے، اس کی خدمت یہ خود سے انجام دیں، سب سے بہتر یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔